دبیر الملک سیکریٹری آف دا اسٹیٹ، نجم الدولہ اسٹار آف دا اسٹیٹ، اور مرزا نوشا، اصل نام اسد اللہ بیگ خان یعنی مرزا غالب، فرماتے تھے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ اور یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ اگر آپ کو اپنے مسئلے حل کرنے کا فن آ جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی رنج نہیں رہتا اور کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ علامہ نیتشے، جنہیں اردو میں نیتشے کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ what doesn't kill you make you stronger۔ اپنے حکیم ارسطو صاحب فرما گئے تھے کہ مسائل لکڑی کو راکھ اور لوہے کو فولاد بنا دیتے ہیں۔ حکیم ارسطو 300 سال قبل از مسیح میں پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے کے ہی ایک اور بزرگ ایسوپ تھے۔ ایسوپ افریقہ کے گھنے جنگلوں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شیروں کا خاندان دریا کے کنارے ایک خوبصورت باغ میں پکنک منا رہا تھا اپنے 3-4 چھوٹے بچوں سمیت۔ تو سب سے چھوٹا بچہ، جس کی عمر مشکل 6 مہینے تھی، وہ بھاگتا دوڑتا اتنی دور نکل گیا کہ واپسی کا راستہ بھول گیا۔ یہاں پہلا سبق تو یہی ملتا ہے کہ اتنا مت بھاگیں کہ راستہ بھول جائیں۔ بہرحال وہ بھٹکتا پھر رہا تھا کہ اسے بھیڑوں کے ایک قبیلے نے دیکھ لیا۔ اسے اپنے گاؤں لے گئے، اسے دودھ وغیرہ دیا، وہ بچہ انہی کے ساتھ رہنے لگا۔ 1 سال گزر گیا۔ اب وہ ایک قد آور اور خوفناک شیر بن چکا تھا، لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا لائف سٹائل بھیڑوں کی طرح ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک مکمل ویجیٹیرین شیر بن چکا تھا۔ تو کہانی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جن لوگوں کی عادتیں اپناتا ہے اور جن کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، وہ ان جیسا ہی بن جاتا ہے۔ تو ہمارا شیر اکثر صبح کے ناشتے کے بعد نزدیکی جنگل میں گھومنے پھرنے چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح جنگل میں آوارگی کے لیے نکلا ہوا تھا کہ وہ پھر راستہ بھول گیا۔ اب اس زمانے میں GPS وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو خیر اسے پیاس لگنا شروع ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے تالاب پر پڑی۔ تالاب کا پانی بہت صاف تھا اور دھوپ میں شیشے کی طرح چمک رہا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی تالاب کے کنارے پہنچ کر پانی پینے کے لیے منہ نیچا کیا، اسے ایک انتہائی ہیبتناک جانور نظر آیا۔ وہ ڈر گیا۔ وہ دہاڑا تو تالاب کا درندہ بھی دہاڑا۔ اس نے حملے کے لیے پنجہ اوپر اٹھایا تو تالاب کے درندے نے بھی پنجہ اٹھایا۔ ایک تو پیاس، پھر جوانی کا جوش، شیر نے تالاب کے درندے پر چھلانگ لگا دی، اور پھر یوں ہوا کہ تالاب کا درندہ غائب ہو گیا۔ تو یہ اس کہانی کا تیسرا اور سب سے اہم سبق ہے، جب تک ہم اپنے مسائل کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اسے مسائل اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ گھریلو مسائل،
دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلقات کے مسائل، کام کاج کے مسائل، گھر بار اور رہائش کے مسائل، روپیے پیسے کے مسائل، بچوں کی شادی کے مسائل، تو ہم ہر وقت مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے مسائل اکٹھے کرتے رہتے ہیں اس امید پر کہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اکثر ٹینشن، اداسی اور گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنے مسائل اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ اب یہ جو ٹینشن ہوتی ہے یعنی سٹریس یا ذہنی دباؤ، اس میں اور مسائل میں بہت گہرا تعلق ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ مسائل کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے جو اپنے مسائل صحیح طور پر حل نہیں کر پاتے۔ مسائل کے حل کے لیے جو تکنیک ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے مغرب میں پرابلم سالونگ تھیراپی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے مسائل حل کرنے کی تھیراپی۔ اس تکنیک میں مسائل کو 6 سٹیپس یا مرحلوں میں حل کیا جاتا ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ تکنیک استعمال کرتے ہوئے آپ کسی دوست یا رشتہ دار کو بھی ساتھ ملا لیں تو مسائل بہت جلدی اور آسانی سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسائل کے حل کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام مسائل کی فہرست بنا لیں، چاہے مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا، اسے لکھ لیں۔ دوسرے مرحلے میں آپ مسائل کی مشکل کے لحاظ سے درجہ بندی کر لیں، اسے پرائرٹائز کرنا کہتے ہیں۔ جو مسائل آسانی سے حل ہوتے نظر آتے ہیں یا جن کا حل کرنا ضروری ہے ان سے آغاز کریں۔ اب آپ اپنی لسٹ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کون سے مسائل حل ہونے والے ہیں اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو قابل حل نہیں۔ مثال کے طور پر گرم موسم یا برف باری یا موسلا دھار بارش ایسے مسئلے نہیں جن کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پہلے مرحلے میں کون سا مسئلہ حل کرنا ہے تو اپنے مسئلے کے زیادہ سے زیادہ حل سوچنے کی کوشش کریں۔ اسے برین سٹورمنگ کہا جاتا ہے، یعنی سوچ بچار۔ ایسے حل بھی شامل کر لیں جو بظاہر احمقانہ لگتے ہوں۔ آپ شروع میں اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو شامل کر لیں تو آپ کو یقیناً مدد ملے گی۔ اگلے مرحلے میں آپ نے جو حل سوچے ہیں ان میں سے بہترین حل کا انتخاب کریں۔ یہ حل ایسا ہونا چاہیے کہ جو حقیقت پسندانہ ہو، قابل عمل ہو اور جس کے لیے آپ کے پاس وسائل موجود ہوں۔ اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو ایک حل کو فائدے اور نقصانات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ لیں اور اس کے ایک طرف فائدے اور دوسری طرف نقصانات لکھیں۔ وہی جو کہتے ہیں پلس مائنس دیکھ لیں۔ ہر حل کا اسی طرح ایک کر کے جائزہ لیں۔ آپ اس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس حل کے فائدے زیادہ اور نقصانات کم ہیں۔ یہ تکنیک فیصلہ کرنے کی تکنیک یا ڈیسیشن میکنگ ٹیکنیک بھی کہلاتی ہے۔ اگر آج کے بعد کسی بات کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو رہا تو اسی طرح کاغذ پر اس بات کے فوائد اور نقصان لکھیں۔ مسائل کے حل کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے حل پر عمل کرتے ہیں۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں سیڑھی کی تکنیک کا۔
اپنے حل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں آپ کو مزید معلومات کی ضرورت تو نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ حل قابل عمل نہیں۔ بہرحال جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل درآمد شروع کر دیں۔ اور چھٹا اور آخری مرحلہ مسئلے حل کرنے کی تکنیک کا یہ ہے کہ جب آپ مسئلے حل کر چکے ہوں تو بیٹھ کر سوچیں کہ اس سارے عمل سے آپ نے کیا سیکھا، اور اگر آپ کو یہی مسئلہ دوبارہ حل کرنا پڑے تو آپ اسے کیسے حل کریں گے۔ میرے ایک دوست رفیق کا بیٹا شفیق ایک دفعہ میرے پاس آیا۔ اس کے باپ نے اس کو اس لیے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ چھوٹے موٹے مسئلوں سے بھی گھبرا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے اسے اپنے مسائل کی فہرست بنانے کا کہا۔ اس کے بڑے مسائل یہ تھے کہ وہ شرمیلے پن کا شکار ہے، اسے کبھی کلاس میں سب کے سامنے بولنا پڑے تو اس سے بولا نہیں جاتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی منگنی ٹوٹ گئی تھی اور اس وجہ سے کافی دن برداشتہ تھا، اور چونکہ اس کے والد کچھ عرصہ سے بیمار رہتے تھے تو اس سال اس کے پاس امتحان کی فیس دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ جب ایک دفعہ یہ فہرست بن گئی تو ہم دونوں نے مل کر سوچا کہ ان میں سے کون سا مسئلہ سب سے پہلے حل ہونا چاہیے۔ کافی بحث مباحثے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ امتحان کی فیس کی تاریخ 1 مہینے بعد ہے تو پہلے یہ حل کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو اس کا سال ضائع ہو جانا تھا۔ پھر اس کو میں نے کہا کہ اپنے مسئلے کے ممکنہ حل کی ایک فہرست بنائے۔ اس نے 1-2 دن یہ سوچنے میں گزارا اور اس کے بعد اس کو جو حل سمجھ آئے وہ یہ تھے: اپنے والد سے بات کرنا، اپنے ٹیچر سے بات کرنا، شاید فیس معاف ہو جائے، اپنے محلے کے کونسلر سے بات کرنا، بینک پہ ڈاکہ ڈالنا۔ بالکل، جب آپ مسئلے کے حل سوچ رہے ہوتے ہیں تو چاہے آپ کو کوئی احمقانہ حل لگے اسے بھی اپنی لسٹ میں ضرور شامل کریں۔ اس نے ہر حل کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا اور پھر اسے لگا کہ سب سے بہتر حل اپنی ٹیچر سے بات کرنا ہے کہ فیس معاف ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حل کے فائدے زیادہ اور نقصانات کم تھے۔ مثلاً نقصان تو یہ تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو وہ مذاق اڑائیں گے اور ٹیچر شاید ناراض ہو جائیں، اور فائدہ یہ تھا کہ انہیں پیسے واپس نہیں دینا پڑیں گے اور وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکیں گے اور اگلے سال پاس ہو کر والد کی مدد کر سکیں گے۔ اور اسی طرح فی الحال کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں کرنا پڑے گی جس کی وجہ سے تعلیم کا خرچ ہو۔ آخری مرحلے میں اس نے اس حل کے بارے میں سوچ و بچار کی۔ اس نے سیڑھی کی تکنیک استعمال کی اور اپنے حل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیا، جیسے فیس معافی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ملاقات میں جو کچھ کہنا ہے اسے لکھ لینا، پھر جو لکھا ہے اس کی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کرنا، تاکہ اس کو جب اپنے ٹیچر سے ملنا پڑے تو وہ کانفیڈنٹ فیل کرے۔ اپنے دوست سے بات کرنا کہ وہ ملاقات والے دن اس کے ساتھ چلا جائے اس کی سپورٹ کے لیے، اور پھر ٹیچر سے ملاقات کے لیے وقت لینا۔ اس کی اپنی ٹیچر سے ملاقات کافی کامیاب رہی۔ اسے حیرت ہوئی کہ ٹیچر کا رویہ ہمدردانہ تھا
انہوں نے کہا کہ وہ اسکول کی پرنسپل سے بات کریں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے اپنی ایک دوست کا بتایا جو اس سے پہلے کئی اسٹوڈنٹس کی مدد کر چکی تھی۔ شفیق اگلے دن ہی ان سے ملنے چلا گیا اور ان خاتون نے اس کی مدد کر دی۔ اسی طرح اس نے باقی مسئلے ایک ایک کر کے حل کر لیے اور ہنسی خوشی رہنے لگا۔